علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم نے 10ویں جماعت کے سبق نمبر 9 کو پڑھا ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، مصنف ہیں اس کے پطرس بخاری۔ طنز و مزاح میں یا ہلکی پھلکی شگفتہ انشائی تحریروں میں اس تحریر کا نام آتا ہے، اور مصنف یا مضمون نگار جب لفظوں یا مزاح کے صورتحال پیدا کرتا ہے تو بعض اوقات جملوں کے ذریعے بھی طنز یا مزاح کی صورت پیدا کی جاتی ہے۔ تو طنز میں تحریر کی زیریں سطح پر اصلاح کا پہلو نمایاں رکھا جاتا ہے، جبکہ مزاح میں کوئی تحریر محض لطف اندوز یا محظوظ ہونے کے لیے بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تحریر جو ان سی ہے اصلاحی پہلو بھی رکھتی ہے اور پڑھنے والے کو محظوظ بھی کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا مرکزی خیال۔ اس طنز و مزاح پر مبنی مضمون میں مصنف نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے بتایا ہے کہ زندگی میں اپنے مقصد کی تکمیل چاہیے تو صبح خیزی، پختہ ارادے اور محنت کو اپنانا ضروری ہے۔ جیسے یہاں بحیثیت طالب علم صبح خیزی اور وقت کی پابندی کو لے کر بتایا ہے کہ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مشاغل اور کاہلی چھوڑ کر پڑھائی کو زیادہ وقت دیں، دل لگا کر کام کریں تو ہی کامیابی ملتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مصنف کا طرز تحریر کیا ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ انہوں نے خالص مزاح تخلیق کیا۔ ظرافت، مزاح، طنز خفیف، قول محال اور پیروڈی کے علاوہ مزاح کے دیگر حربوں کو بھی کمال مہارت سے استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں لفظی کاریگری، مزاحیہ صورت واقعہ اور مزاحیہ کردار دونوں کے حوالے سے برتی گئی ہے۔ اس میں وہ رویوں اور طبقوں کا تمسخر بناتے ہوئے اپنی ذات کو ضرور شامل کرتے ہیں، جو کہ مزاح نگاری کا اثر انگیز حربہ ہے، اور ہمارا یہ سبق اس کی عمدہ مثال ہے، جس میں خود کو بحیثیت طالب علم پیش کیا۔ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ پیراگراف میں نے آپ کو ہائی لائٹڈ شروع میں بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، تو اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نثر پارہ پطرس بخاری کے لکھے سبق سویرے جو آنکھ میری کھلی کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک اس قدر تیز اور زوردار ہو گئی تھی کہ لکڑی کی دیواریں کانپنے لگیں۔ سراہی پہ رکھا ہوا گلاس اس طرح ہلنے لگا جیسے بارش کی متواتر آواز ہو، یا سردی سے کانپنے لگا اور ایک ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی ساز بج رہا ہو۔ فزکس میں پینڈولم کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں مصنف نے دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر کے ہلنے سے مثال دی ہے۔ جب لالا شنکر نے دروازے پر دستک دی تو اتنی اونچی دستک کی آواز سے بھی مصنف اٹھ کر باہر نہ آ سکا۔ لالا جی کا دل ہی دل میں مذاق اڑانے لگا کہ میں کیا جاگا کہ میری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ یعنی لالا جی نے اس قدر زوردار آواز کے ساتھ جگایا ہے کہ ان کی نیند کی حالت میں نکلنے والی آواز کہ میں جاگ گیا ہوں ان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ وہ میری خوابیدہ آواز کو سن ہی نہیں پا رہے۔ مصنف کو لگتا ہے کہ مجھ پر تو مصیبت ہی نازل ہو گئی ہے، اور مثال دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہلکی سی آواز میں کم باذن اللہ کہتے، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مصنف کہتے ہیں مردہ زندہ ہو گیا تو درست، وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑا جائے؟ مصنف اپنے سست اور کاہل ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم سے تو صبح سویرے دروازے کی کنڈی نہیں کھلتی، لیکن لالا جی نے بھی اٹھا کر دم لیا۔ مصنف نے لیمپ جلا کر روشنی کی تو دستک بھی بند ہوئی۔ اقتباس میں ایک طرف مصنف کی بے پرواہی، سستی اور دوسری طرف لالا جی کا احساس ذمہ داری نظر آتا ہے۔ جب تک مصنف جاگا نہیں، لالا جی نے دستک دینا بند نہیں کی۔ اچھا، مشقی سوالات کو اگر ہم دیکھیں تو پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی تکنیک، مقصد اور اسلوب کے حوالے سے عبارت دی گئی ہے، اور اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس کے سوالات کے جواب میں نے پیراگراف میں ہی مینشن کر دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 اس کا پہلا پیراگراف ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ پطرس بخاری کی تحریروں میں ہمیں کون سی صورتیں ملتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی مینشن کر دیا ہوا ہے کہ ان کی مزاحیہ تحریروں میں ہمیں خالص مزاح کی نہایت نکھری ہوئی اور شستہ صورتیں ملتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ پطرس بخاری کا مزاح کس قسم کے مزاح کی مثال ہے؟ تو یہ یہاں سے ہے کہ یہ ایسے مزاح کی مثال ہے جو کسی طنز و تعریض اور تمسخر سے پاک
نظر آتا ہے، شاید اسی لیے یہ ہلکے پھلکے شگفتہ رنگ کے مضامین کسی کا دل جلانے اور تحقیر کا احساس دلانے کا باعث نہیں بنتے۔ یہاں تک یہاں ہم یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے پھوٹنے والا مزاح اور ہنسی زندگی کی ڈھیر ساری ناگواریوں کے خلاف ایک فطری مدافعت بنتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ پطرس بخاری کے اسلوب کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو پطرس بخاری کے مزاحیہ اسلوب کی خصوصیات میں زبان و بیان کا شستہ اور شائستہ استعمال، افسانویت، انگریزی ادبیات اور اسلوب کے اثرات، تحریف نگاری، واقعاتی مزاح، محاورات کا برجستہ استعمال اور کردار نگاری وغیرہ نمایاں ہیں۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری اپنی تحریروں میں کس قسم کے کھیل سے طنزیہ اور مزاحیہ کیفیات پیدا کرتے ہیں؟ تو پطرس بخاری کا کام کھیل دکھانا ہے۔ لفظوں کا کھیل، فکروں کا کھیل، چست جملوں کا کھیل، وٹ کا کھیل کھیلتا ہے، موقعوں کا کھیل، ڈرامائی حالات کا کھیل۔ پطرس بخاری کا ہر مضمون یہی کھیل دکھاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ متن کو فہم کے ساتھ پڑھ کر بتائیں کہ پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں ہاسٹلز میں رہائش پذیر طلباء کی زندگی کے حقائق بیان کرنے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی۔ تو جو متن ہم نے پڑھا ہے، پورا جو مضمون ہم نے پڑھا ہے پطرس کے مضامین میں سے اقتباس ہے، اس میں پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں ہاسٹلز میں رہائش پذیر طلباء کی زندگی کے حقائق کو بڑی کامیابی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ طالب علم ہاسٹل میں اپنے والدین سے الگ رہتے ہیں، من مرضی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں، تعلیم کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتے، تو آخر میں جون سا ہے انہیں پھر اس طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں جس طرح مصنف کو دیکھنے پڑے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقائق وہ بیان کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ آگے بھی جو آپ کے مختلف سوالات ہیں اس میں جملے بازی اور موقع کی مناسبت میں جو تحریر میں پطرس بخاری نے طنز و مزاح پیدا کیا ہے اس کو آپ نے شناخت کرنا ہے۔ اور اگلا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے ڈرامہ دستک اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی دونوں کا موازنہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی تحریر میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت سے بتاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 جو آپ نے زبانی کرنا ہے، اس میں پڑھنا کے ٹاپک کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور سوال نمبر 2 وہ بھی آپ نے پڑھ کر بتانا ہے کہ پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں ہاسٹل میں رہائش پذیر طلباء کی زندگی کے حقائق بیان کیے ہیں۔ تو پڑھائی والے جو ان سے ہیں دونوں سوال ہم نے کر لیے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔